ولیمے، نیوتے اور یہ جو شادی پہ تحفے دیے جاتے ہیں اور لڑکی والوں کی طرف سے دعوتیں کی جاتی ہیں، بھائی ان کا اسلام میں جتنے تکلفات کے ساتھ آج ہو رہے ہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میں نے آپ سے گزشتہ جمعے یہ بات کی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح جو آپ نے کیے ہیں ان کی مختصر جھلک آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے ہیں، 11، اور آپ سب جانتے ہیں ان میں جو آپ کی کنواری بیوی ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کنواری بیوی سے نکاح کیا ہے، وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں وہ یا طلاق شدہ ہیں یا بیوہ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہے وہ کتنی سادی سے ہوا۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے کتاب النکاح میں، اور اس باب کا عنوان ہے کہ رخصتی دن کے وقت بغیر روشنی اور بغیر سواری کے، یہ عنوان ہے۔ اس عنوان کے تحت جو وہ حدیث لائے ہیں وہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میری رخصتی مجھے میری والدہ نے صبح کے وقت ہاتھ سے پکڑ کر حضور کے گھر پہنچا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کے وقت یعنی 8-9 بجے کے قریب میرے پاس تشریف لائے۔ یہ حضرت عائشہ کی رخصتی ہے۔ اور ولیمہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دودھ کا پیالہ، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ولیمہ ہے۔ یہ پورے ثبوت اور پروف کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 11 نکاحوں میں سب سے عظیم الشان ولیمہ جو دیا ہے وہ حضرت زینب کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک بکری آپ نے ذبح کی اور اس بکری کو جو حضرات موجود تھے ان کو پکا کر کھلا دیا۔ یہ حضور کا سب سے عالیشان ولیمہ ہے، سب سے عالیشان ولیمہ۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ جو ہماری ماں ہیں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سردار کی بیٹی ہیں، اور خیبر کے فتح میں یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی ہیں۔ جب ان کا ولیمہ ہوا، نکاح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی حالت میں ہیں۔ آپ نے صحابہ کو اعلان فرما دیا کہ دسترخوان بچھا دیا جائے، ولیمہ ہو رہا ہے، 2 جہاں کے سردار کا ولیمہ ہے، اور دسترخوان بچھ گیا۔ جس کے پاس جو کچھ تھا، سوکھی روٹی، کھجور، پنیر، پانی، کچھ بھی تھا، وہ سب اس دسترخوان پر لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہوا۔ اب جب دیکھیں ایک اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت ہیں۔ ہمارے ہاں جہیز پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو دلیل بنا کر جو ہے بات کی جاتی ہے، میں گزشتہ جمعے اس پر بات کر چکا ہوں۔ حضرت فاطمہ کا ولیمہ کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بھائی شادی ہو گئی، ولیمہ؟ تو آپ نے فرمایا ما عندی الا ایزاری، اے اللہ کے رسول میرے پاس اس تن کے کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس مجلس میں ایک انصاری صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک مینڈا ہے اور وہ میں حضرت علی کو گفٹ کر دیتا ہوں، اور وہ مینڈا گفٹ ہوا۔ اس طرح حضرت علی کا ولیمہ ہوا۔ تو یہ سارے واقعات، اور پھر یہ خاص لوگ ہیں۔ حضرت فاطمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لخت جگر ہیں کہ جن کو خاتون جنت کی تمام خواتین کے سردار کا اعزاز ملا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت عائشہ سے آسمانوں پر ہوا، اور یہ واحد بیوی ہیں کہ جن کی صورت نکاح سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت کے لباس میں دکھائی گئی۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اپنے نکاحوں کو آسان بنائیں،
اپنی بیٹیوں پر بھی رحم کریں اور اپنے بیٹوں پر بھی رحم کریں۔ آج والدین اس بات کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ بھائی بیٹے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، ہم نے تو ان کو پڑھا دیا ہے، اب یہ جانیں، ان کی شادیاں جانیں۔ میں آپ کو پچھلے جمعے ایک حدیث بتا چکا ہوں اور اس حدیث کے الفاظ میں تھوڑی تقدیم تاخیر مجھ سے ہو گئی تھی۔ آج اس حدیث کے الفاظ کو دوبارہ میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے واضح کروں گا، آپ کہیں بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آپ نے اولاد کے جو 3 حقوق بتائے ہیں، شادی کا حق یہ والدین کا حق ہے، شادی کر کر دینا یہ والد کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کا بیٹا ہے، عقل اس کی ٹھیک ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ جب تک بیٹا کمانے نہ لگے آپ شادی نہیں کریں، نہیں بھائی۔ میں نے سورہ نور کی آیت پچھلے جمعے بھی پڑھی، وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مالدار ہونا چاہتا ہے تو شادی کر لے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر فقیر ہو نکاح کرو، اللہ دروازے کھول دیں گے۔ اور تجربہ ہے جنہوں نے ایک سے زیادہ کی ہیں یا جن کی نہیں تھی، پہلے حالات کچھ تھے، شادی سنت کے طریقے کے مطابق کی، حالات سنور گئے، آپ ان سے پوچھ لیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا آپ کا اپنا گھر ہوگا، اپنا کاروبار ہوگا۔ بھائی اپنے گھر، اپنے کاروبار، اپنے بینک بیلنس، اپنے بچوں کے اچھے لیول تک پہنچنے میں ہم نے اپنی اولاد کو گناہوں کے دلدل میں غرق کر دیا ہے۔ جب بچے کی عقل ٹھیک ہے، پاگل نہیں ہے، پاگل ہے تو پھر نہ کریں۔ وہ اللہ کا حق، والدین کا حق، بیوی کا حق، رشتہ داروں کا حق جانتا ہے، سمجھتا ہے، بس آپ اس کی شادی کروا دیں، سادے انداز سے کروا دیں، نہ لمبا چوڑا ولیمہ کریں، نہ لمبی چوڑی دعوتیں کریں، سادے سیدھے انداز میں آپ شادی کروائیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس اولاد کو وہ چین اور سکون عطا فرمائیں گے کہ جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ تو اس لیے ہم نے نکاح کو آسان بنانا ہے۔ بیٹی والوں سے بھی گزارش ہے، بیٹوں والوں سے بھی گزارش ہے، نکاح کو آسان بنائیں، خاندانی رسومات سے نکلیں۔ میں نے کہا کہ شادی عبادت ہے، اور عبادت یا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے۔ بھائی ولیمہ سنت ہے، آپ کی جیب، آپ کی حیثیت کے مطابق سنت ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے اتنا سنت ہے۔ بس اس سے آگے آپ جائیں گے، قرضے لیں گے، ہال بک ہوں گے، اس کے لیے آپ پتہ نہیں سود پر پیسے اٹھائیں گے، بینک سے لوگ لون لیتے ہیں۔ کیا کرنے بھائی؟ میری بیٹی کا ولیمہ ہے، میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، فلاں ہے۔ اور یہی ولیمے جب ہم حرام طریقے سے ان کاموں کو کرتے ہیں نا، پھر وہ گھر بستا نہیں ہے۔ شادی حالوں میں کھانے ضائع ہوتے ہیں، وہاں گناہ ہوتے ہیں، مخلوط محافل ہوتی ہیں، نمازیں ضائع ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا ہے۔ جب ان گناہوں کو کر کر ہم ایک عبادت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو یاد رکھیں وہ عبادت پھر کبھی زندگی بھر چلتی نہیں۔ 2 مہینے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، سال بعد طلاق نہیں ہو رہی، لڑکی والد کے گھر بیٹھی ہے، لڑکا یہاں گلیوں میں موبائل چلا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نحوست کہاں سے آئی؟ یہ نحوست اس لیے آئی کہ میں نے اس عبادت کو حضور کے طریقے سے چھوڑ کر انگریز کے طریقے اور خاندان کے طریقے سے کرنے کی کوشش کی۔ آج نکاح کی وہ برکات میرے گھر سے نکل کر میرے گھر میں وہ ساری نحوست جو شیاطین اور جنات کے اور لوگوں کے وساوس کی بنیاد پر ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈالی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے نکاح کو آسان بنانا ہے۔ انشاءاللہ سارے یہ عزم کریں گے، خاندانی رسومات سے نکلیں گے، اپنی بیوی اور گھر والوں سے مشورہ کریں کہ بھائی ہم نے اپنی قبر میں جا کر اپنے بچوں کے لیے ہم نے دنیا بھی بنانی ہے، آخرت بھی بنانی ہے، اس لیے رسومات سے نکل جائیں اور اپنی شادیوں کو آسان بنائیں۔ شادی کے شین کو ہٹا کر اس شین کی جگہ سین لگا دیں اور اس کو شادی نہ بنائیں، اس کو شادی بنائیں، تو انشاءاللہ زندگی میں سکون ہوگا، اور جو جوڑا ہوگا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی سکون عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔